سیستانی ارشاد فرماتے ہیں اس مسئلے میں 1497 1497 نمبر کا مسئلہ، امام عصر علیہ السلام کے زمانے حضور میں عید الفطر اور عید قربان کی نمازیں واجب ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، لیکن اس دور میں جب امام علیہ السلام غیبت میں ہیں یہ نمازیں مستحب ہیں اور با جماعت اور فرادہ دونوں طریقوں سے پڑھی جا سکتی، آج سے پڑھیں گے تو خطبے بھی ہوں گے اور جماعت کے بغیر تو خطبے نہیں ہوں گے۔ نماز عید الفطر اور قربان کا وقت عید کے دن طلوع آفتاب سے ظہر تک ہے، طلوع آفتاب سے ظہر تک، یعنی اتنا لمبا ٹائم ہے، خوب ٹھیک ٹھاک سو کے اٹھ جائیے، اب بھی کہیں نہ کہیں عید کی نماز مل جائے گی۔ اب طریقہ ایسا بتاتا ہوں کہ نہ ملے تو پریشان مت ہوئیے، گھر میں پڑھ لیجیے گا۔ اگلا مسئلہ، عید قربان کی نماز سورج کے بلند ہونے کے بعد پڑھنا مستحب ہے، اور عید الفطر میں مستحب ہے کہ سورج بلند ہونے کے بعد پہلے افطار کریں، پھر فطرہ دیں، پھر نماز عید کو ادا کریں۔ دیکھ کے پڑھو، 3 بات، پہلے افطار، پھر فطرہ، پھر عید کی نماز۔ ہاں، روزے کے بغیر افطار، اب اس کو ہم افطار کہیں، فطور کہیں، صبح کا ناشتہ کہیں، جو آپ نام دے لیں، آخر میں لکھا ہے افطار، وہی پڑھو، ٹھیک؟ تو عید کے دن خالی پیٹ مت جائیے گا، مسجد میں کچھ نہیں ملنے والا۔ اور اب افطار کے مسائل میں پھر کس چیز سے افطار کیا جائے، وہ والے مسائل، کھجور سے کیا جائے، شیر خرما سے کیا جائے یعنی میٹھے سے، یا خاک شفا کربلائی معلّہ سے کیا جائے۔ عید قربان کی نماز تو آپ نے سمجھ لی، وہ ہے اس میں افطار نہیں ہے، پہلے نماز ہے، نماز کے بعد قربانی کے گوشت سے پھر وہ افطار کا مسئلہ ہے۔ عید قربان مسئلہ الگ، عید فطر میں مسئلہ الگ، پہلے افطار اور پھر فطرہ، گھر کے سارے افراد کا فطرہ نکالیے اور نماز پڑھنے سے پہلے پہنچا دیجیے جہاں آپ کو پہنچانا ہے۔ اگلا مسئلہ، عید فطر اور قربان کی نماز 2 رکعت ہے، سب کو یاد ہے۔ سوتے میں اٹھا کے پوچھوں آپ سے، عید کی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 100 نہیں بولیں گے ابھی آپ، 2 ہی بولیں گے۔ اس کی ہر رکعت میں الحمد سورے کے بعد، اب یہ دیکھے پڑھو، 3 تکبیریں کہیں جائیں، یہ شارٹ نماز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 5 تکبیریں اور ہر 2 تکبیر کے درمیان میں قنوت، اور 5ویں تکبیر کے بعد ایک اور تکبیر، یعنی 6 تکبیر ہو گئی، اور ایک تکبیرۃ الاحرام ہوئی تھی، ہوئی 7۔ رکعت اول میں تکبیرۃ الاحرام 1، 5 یہ والی اور 1 رکوع سے پہلے والی، پھر رکوع، 2 سجدے، اور سیکنڈ رکعت میں 4 تکبیریں کہے اور ہر 2 تکبیر کے بیچ میں قنوت پڑھے، اور چوتھی تکبیر کے بعد ایک اور تکبیر کہے اور رکوع میں چلا جائے۔ سیکنڈ رکعت میں 4 تکبیریں وہ اور 1 رکوع میں جانے سے پہلے والی، کتنی ہو گئی؟ سب کتنی ہو گئی؟ 12۔ کہا کہ بغیر تو گزارا ہی نہیں، تو پہلی میں 7 ہیں، دوسری میں 5 ہیں۔ ایسا یاد کر لیجئے کہ اگر آپ کو کھڑا کر دیں تو کم از کم مولانا کو ٹکما دے سکیں۔ قنوت 5 ہیں رکعت اول میں، رکعت دوم میں قنوت 4 ہیں، 5 اور 4 9، سب سے بڑا حصہ ہے 9، اور قنوت میں جو چاہیں پڑھیں۔ ایک سمپل نماز بھی عید کی آپ پڑھ سکتے، بالکل صبح کی نماز کی طرح سے، گھر میں پڑھنا کوئی مشکل نہیں، کیونکہ یہ سب تکبیرات، یہ قنوتات سب مستحب ہیں۔ اور اگر گھر میں پڑھنا یہ والی اسٹائل میں نماز، تو پھر آپ کہیں اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو 5 گننا مشکل نہیں ہوگی رکعت اول میں، سیکنڈ میں 4 کی لیجیے، ہوگی نماز عید۔ تو سورہ آپ کو یاد ہو، علم کی بات پڑھ لیجیے، آپ کی عید کی ہو جائے گی۔ گھر میں بھی تشہد آخر میں سلام ختم۔ اگلا مسئلہ، عید الفطر اور قربان کی نماز کے قنوت میں جو دعا اور ذکر بھی پڑھا جائے وہ کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے، اللہم اہل الکبریاء والعظمۃ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ الی آخر دعا۔ قنوت یاد ہے سبحان اللہ، نہیں یاد دیکھ کے پڑھ لیجیے، نہیں پڑھنا مت پڑھیے، اس میں خاص دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ اسألک بحق ھذا الیوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، للمسلمین عیدا، اے خدا تجھ سے سوال کر رہا ہوں آج کے اس دن کے حق کا واسطہ دے کر، اس دن کو تو نے قرار دیا مسلمین کے لیے عید۔ یہ عید نہ ابا نے قرار دی تھی نہ اماں نے، نہ ساس سسر نے اور نہ ساس صاحبہ نے، کہ اس کی مخالفت کیا کریں؟ کوئی مر گیا تعزیت کریں گے عید کی نماز؟ کوئی مرا ہو کہ زندہ ہوا ہو، عید کی نماز کا تعلق نہ تو خوشی سے ہے اور نہ ماتم سے ہے، یہ خدا کی طرف سے معین ایک دن ہے، اور اس دن کی اتنی اہمیت ہے کہ اس دن کے حق کا واسطہ دیا گیا۔ امام کے زمانہ غیبت میں نماز عید الفطر و قربان جماعت سے پڑھی جائے تو احتیاط لازم یہ ہے کہ اس کے بعد 2 خطبے پڑھے جائیں، اور بہتر یہ کہ عید الفطر کے خطبے میں فطرے کے احکام سننے پڑیں گے آپ کو، اور عید قربان کے خطبے میں قربانی کے احکام ہوں گے۔ عید کی نماز کے لیے کوئی سورہ مخصوص نہیں ہے، مسئلہ نمبر 1503 1503، عید کی نماز کے لیے کوئی سورہ مخصوص نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں الحم کے بعد سورہ شمس، اور دوسری رکعت میں الحم کے بعد سورہ غاشیہ، یا پہلی رکعت میں
الحم کے بعد سورہ اعلیٰ، اور دوسری میں الحم کے بعد سورہ والشمس پڑھا جائے۔ مستحب ہے کہ نماز عید کے لیے پیدل برہنہ باوقار طور پہ جائے۔ مستحب ہے کہ نماز عید میں زمین پہ سجدہ کیا جائے اور تکبیریں کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کیا جائے، اور جو شخص نماز عید پڑھ رہا ہو، چاہے امام جماعت ہو یا اکیلا پڑھ رہا ہو، وہ آوازیں بلند پڑھے۔ مستحب ہے کہ عید الفطر کی رات کو مغرب اور عشاء کے بعد، اور عید الفطر کے دن صبح کی نماز کے بعد، مغرب 1، عشاء 2، فجر 3، اور نماز عید کے بعد چار نمازیں ایسی کہ جن کے بعد تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ احتیاط مستحب یہ کہ عورتیں نماز عید پڑھنے کے لیے نہ جائیں، لیکن یہ احتیاط عمر رسیدہ خواتین کے لیے نہیں، کسی بھی ایک ایسے مسئلے کو جو پیدا ہو سکتا ہو اسے روکنے کے لیے عید کی نماز میں تیاری، میک اپ اور یہ خوشبو کا استعمال، یہ نئے لباس کے مسائل، اس لیے روک دیا گیا اس مسئلے میں خواتین کو۔ احتیاط مستحب یہ ہے، مگر احتیاط مستحب ہے کہ عورتیں نماز عید پڑھنے کے لیے نہ جائیں، بلکہ گھر میں بیٹھ کے تیاری کریں مردوں کے آنے کی، مگر نماز عید گھر میں پڑھیں۔ جیسے نماز عید مردوں کے لیے مستحب ہے، ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی وہ ہے کہ نماز عید پڑھنے نہ جائیں، یہ نہیں لکھا ہوا کہ نہ پڑھیں۔ اور ہمارے یہاں میکسیمم گھر کی خواتین عید کی نماز نہیں پڑھتی، یہ سوچ کر کہ یہ تو مردوں پہ نازل ہوئی ہے، ہم پہ کب ہوئی؟ لیکن یہ احتیاط عمر رسیدہ خواتین کے لیے نہیں، وہ آ سکتی ہیں۔ نماز عید میں بھی دوسری نمازوں کی طرح مقتدی کو چاہیے کہ الحمد و سورہ کے علاوہ نماز کے باقی اذکار، رکوع، سجود، قنوت، تکبیرات اور تشہد سلام خود پڑھے۔ اگر مقتدی اس وقت میں پہنچے جب امام نماز کی کچھ تکبیریں کہہ چکا ہو، تو وہ امام کے رکوع میں جانے کے بعد ضروری ہے کہ جتنی تکبیریں اور قنوت اس نے امام کے ساتھ نہیں پڑھی ہیں، رکوع میں آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں عید کی نماز میں، تو اگر رکعت اول میں آئے ہیں تو آپ کو 5 تکبیرات کہنی ہیں، تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ اور رکوع میں جانے والی تکبیر کے علاوہ۔ ان 5 تکبیرات میں 5 قنوت پڑھنے ہیں۔ تو کہتے ہیں آغا سستانی کہ اگر ہر قنوت پورا نہ پڑھ سکیں تو اتنا بھی پڑھ لیں، سبحان اللہ ایک دفعہ بس، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اگر اتنا وقت نہ ہو تو صرف تکبیریں کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جائے رکوع میں۔ اگر اتنا وقت بھی نہ ہو تو کافی ہے کہ متابعت کرتے ہوئے رکوع میں چلا جائے۔ اگر کوئی شخص نماز عید میں اس وقت پہنچے جب امام رکوع میں ہو تو وہ نیت کر کے اور نماز کی پہلی تکبیر کہہ کر رکوع میں جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز عید میں ایک سجدہ بھول جائے تو ضروری ہے کہ نماز کے بعد اسے بجا لائے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا فعل نماز عید میں سرزد ہو